السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان۔ ابھی حال میں ایک خاکہ دکھائی دیا، اس پہ پیش کیا دانش علی نام کے نوجوان نے، اور وہ خاکہ اتنا خوبصورت تھا کہ بہت بڑی تعداد نے اس کو پسند کیا، اور اس کے پسندیدگی کا اندازہ تو آپ کو خود اس کے ویورز سے ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ چہرہ، معاشرے کا یہ چہرہ، تاریک چہرہ کیوں کر وجود میں آیا ہے، اور اس کو ہم کس طریقے سے اجالا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب پاکستان بنا اس وقت لڑکیوں کی تعلیم نہیں تھی، پورے سماج میں نہیں تھی۔ پھر لڑکیوں کی تعلیم یہاں پاکستان میں آ کے بہت اچھے عنوان سے شروع ہوئی اور ان کو شعور ملا۔ لیکن جہاں معاشرے میں تعلیم عام ہوئی، وہاں کچھ نقائص بھی سامنے آئے اس تعلیم کے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ دونوں طرف سے اگر آپ دیکھیے کہ دانش علی نے یہ خاکہ پیش کیا ہے، تو یہ تو خاکہ ہے۔ بی بی سی نے اپنے اس میں صفحے پر ایک خاتون کا انٹرویو لگایا، جس میں وہ شکوہ کر رہی ہیں کہ مجھے 40 پارٹیاں 1 بائی 1 دیکھنے آئیں اور ہر بار انکار ہوتا گیا، کیونکہ ان کو ویسی ناک چاہیے تھی جیسی وہ چاہتی تھیں، ان کو لڑکی کی ویسی آنکھیں چاہیے تھیں جیسی لڑکے کی ماں چاہتی تھی۔ جبکہ وہ خاتون جو اب ادھیڑ عمر کی ہیں، اگر غور کیجئے ان کے خد و خال پہ، تو وہ اپنی دوشیزگی کے دور میں وہ ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ رہی ہوں گی۔ جہاں بیٹوں کے لیے یہ معیارات بدلے، وہاں بیٹیوں کے لیے بھی۔ جو غیر منقسم ہندوستان تھا، اس میں نہ لڑکے باہر سے آ سکتے تھے اور نہ لڑکیاں باہر دینے کا رواج تھا۔ جیسا ہے، جو کچھ ہے گھر میں موجود ہے، سر جھکا کے وہ بڑوں کے فیصلے پر بچے ہاں کرتے تھے، اور پھر بڑا اچھا نباہ ہوتا تھا۔ طلاق کا نام تو خال خال لیا جاتا تھا۔ کسی گھر میں یہ حادثہ پیش آ جاتا تھا تو تذکرتاً بھی نہیں تذکرہ کیا جاتا تھا۔ کوئی اگر کہہ دے تو کہتے تھے چپ چپ چپ، ایسا نہیں بولو، خاموش رہو، چھپا دو، ڈھک دو۔ طلاق کا بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ چلیے، طلاق کے موضوع کو تو ہم بعد میں لیں گے، پہلے تو ابھی اس موضوع کو لیجئے کہ ان معصوم لڑکوں کو جنہوں نے اپنی عمر کے کئی سال کالجوں میں خرچ کیے، وہ شامیں جن میں یہ جاتے میدانوں میں کرکٹ کھیلتے، خوش ہوتے، وہ شامیں انہوں نے کوچنگ سینٹر میں لگائیں اچھے رزلٹ کے لیے۔ انہوں نے اپنی راتیں خرچ کیں۔ ہر اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جب تک کہ اپنی نوجوانی کے بہترین دن قربان نہیں کرتا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتا ہے، اور جب اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکتا ہے وہ، تو اس کو کسی نہ کسی عنوان سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے شادی کے وقت۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنا تجربہ۔ آپ 40 سال پیچھے چلے جائیے، 35-40 سال پہلے۔ ٹیچنگ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں سوشل ورک بھی رکھ دیا تھا۔ محلے کے خواتین وغیرہ آ جاتی تھیں کہ ہمارے بھائی کی، بیٹے کی، بیٹی کی شادی کروا دیجیے، اور جو میرے بس میں ہوتا تھا میں کر دیتی تھی۔ کروائی بھی میں نے شادیاں، لاتعداد شادیاں کروائیں۔ لیکن
بعض تجربے بڑے تلخ رہے۔ ایک لڑکی آئی، اس نے اپنے بھائی کا رشتہ دیا مجھے اور کہا کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے محلے میں، آپ کی راہ و رسم ہے وہاں، میری نہیں ہے، آپ جا کے رشتہ دے دیجیے، دیکھیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں گئی اور میں نے جا کے رشتہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بد دکھاوا ہوگا، یہ ہم اردو اسپیکنگ میں بد دکھاوے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا آئے گا، پسند کیا جائے گا یا ناپسند کیا جائے گا۔ لڑکا آیا، بہت ڈیسنٹ لڑکا تھا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، لیکن اس کی جاب نہیں تھی۔ وہ اس کا بڑا بہترین بڑا کاروبار تھا کراچی کی بڑی مارکیٹ میں، اچھے خوشحال لوگ تھے۔ بد دکھاوے کے بعد مجھے جواب ملا کہ میں جواب بھجوا دوں لڑکے والوں کو کہ یہ کاروبار ہمارے یہاں پسند نہیں کیا جاتا ہے، یہ حرام کا کاروبار ہے، اس میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ بکتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ کاروبار چھوڑ کے کوئی ملازمت کر لیں تو ہم بیٹی بیاہ دیں گے۔ یہ ایک میرے خیال سے یہ ایک غیر معقول رویہ تھا۔ لڑکے نے کہا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ خود کیا ہے کہ میں جاب نہیں کروں گا بلکہ میں کاروبار کروں گا۔ جاب میں پابندی ہو جاتی ہے اور اپنے کاروبار میں پابندی نہیں ہوتی ہے۔ خیر، بہرحال اس بچے کا رشتہ اور جگہ ہو گیا اور میرا اس گھرانے سے رابطہ کافی دن کے بعد ہوا۔ پتہ چلا وہ لڑکی اس وقت تک کنواری تھی، چہرے پہ تھوڑی تھوڑی عمر آ چکی تھی لیکن کنواری ہی تھی۔ میری اپنی مصروفیات کی دنیا تھی تو میں توجہ نہیں دے سکتی تھی۔ پھر ایک رشتہ آ گیا لڑکے کا، پھر میں گئی ایک اور گھر میں۔ یہ انہوں نے کہا آپ خود پسند کر لیجئے، شریف لڑکی ہو، نبھانے والی ہو۔ جو میں نے بہتر جانی لڑکی، مستحق، کہ مستحق کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی شادی کا وقت آ گیا ہے تو اس کا رشتہ دے دیا جائے۔ میں نے رشتہ دیا۔ لڑکا پرائیویٹ جاب کرتا تھا، اپنا گھر تھا، گھر میں لوگ زیادہ نہیں تھے، صرف ماں تھیں اور 2 بہنیں تھیں جن کی کہ شادی ہو جانی تھی، ان کے رشتے طے تھے۔ میں نے رشتہ دیا، جواب آیا، یہاں تو بڑا دکھاوا بھی نہیں ہوا، جواب آیا کہ بچوں ان سے کہیے گا کہ ہمیں رشتہ تو اچھا لگا ہے لیکن ہمیں نوکری اچھی نہیں لگی ہے، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر کہنے لگیں محترمہ جو آئی تھیں کہ بچوں بینک میں ہو لڑکا یا کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ہو یا PIA میں ہو تو ہم شادی کر دیں گے لڑکی کی۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی آئے گا تو دیکھیں گے۔ وقت گزرا، وہ گھرانہ وہاں سے موو کر گیا۔ میری اپنی ظاہر ہر خاتون کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ 20-25 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی، نہ جانے کہاں ہوئی، کیسے ہوئی۔ لڑکی اس وقت تک کنواری تھی، پھر وہ لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ایک ادھیڑ عمر کی طرف جاتی ہوئی دوشیزہ تھی۔ دوشیزہ نہیں، خاتون تھی۔ آپ لاکھ کوشش کیجئے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وقت پر اس کی شادی نہیں کی جائے گی تو عمر تو نہیں رکے گی نا، عمر تو آتی جائے گی اور ہر دن چہرے کے اوپر
اپنا وہ رنگ دکھائے گی کہ دیکھو اب میں کتنی عمر کی ہوں. میں یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھنا چاہتی ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہاری بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کی شادی میں جلدی کرو، کیونکہ جوان بچی مثل پکے ہوئے پھل کے ہوتی ہے، اور اگر پکا ہوا پھل درخت سے نہ توڑا جائے تو وہ سڑ جاتا ہے. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے جو لڑکیاں دیکھیں جن کو بروقت مواقع آئے، ایسی بات نہیں ہے لڑکی کا قد چھوٹا ہو، موٹی ہو، کالی ہو، گوری ہو، جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ شباب بھیجتا ہے تو وہ شباب کے دن جو ہوتے ہیں کھلے ہوئے پھول کی مانند ہوتے ہیں. اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ کوئی میک اپ نہ کرے لیکن اس کا چہرہ پھر بھی کھلا ہوا ہوتا ہے. اس کے خد و خال پہ شباب ہوتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے چند برس کا جب کہ لڑکیوں کو بیاہ دینا چاہیے. اگر اس ٹائم کو گزار دیتے ہیں والدین کسی بھی وجہ سے، معقول یا نامعقول، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، نامعقول کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. پروردگار عالم نے تو جانوروں کے جوڑے اتارے ہیں، اس دنیا میں جانوروں تک کے جوڑے بنائے ہیں، تو ہم انسانوں کے جوڑے نہیں بنایا ہوگا، اس نے ہمارے لیے نہیں رکھا ہوگا کہیں کوئی جوڑا، ہماری اولاد کے لیے نہیں رکھا ہوگا، یقیناً رکھا ہوگا. آئے مگر نہیں، وہی ہے نا، دانش علی نے بتاتا ہے نا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ لے لو، یہ انجینئر ہے. انجینئر کے تو بات ہی چھوڑ دیجئے، وہ اتنا بیچارہ بے اوقات ہو گیا آج کل کے دنوں میں کہ اس کی اوقات ہی ختم ہو گئی ہے. اور دوسرے، لیکن ایک اور چہرہ دیکھیے کہ جب بتاتے ہیں کہ اس کی ماں نہیں ہے، اس کی مدر کا انتقال ہو گیا ہے، تو لڑکی کہتی ہے میں اسی سے شادی کروں گی. یہاں گھر کے اندر کے رشتوں کی بے توقیری دیکھیے. اور پھر اس سب سے آخر میں جو اچھا لگتا ہے رشتہ، تو کیسے اچھا لگتا ہے؟ وہی بات کہ PIA میں نوکری ہو، ڈیفینس میں بنگلہ ہو، اتنا کماتا ہو، ماں بہنیں ساتھ میں نہ ہوں. تو اس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھا چہرہ نہیں دے رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس معاشرے کو چھوڑ کے آئی 14 برس پہلے، وہ ایسا ہی معاشرہ زیادہ تر بن گیا تھا. لڑکیوں کی تعلیم نے ان کو بتایا کہ ان کو جتنی وہ ہیں اس سے خوب تر ہونی چاہیے. اب ایسی ہی ایک بچی جب اوور ایج ہو گئی تو اس کے لیے بڑی مشکل سے ایک بر ملا. جب وہ شادی کے لیے دلہن بن کے بٹھائی گئی اسٹیج پر، لڑکے والوں کی بھی کچھ کمزوری تھی کہ وہ لائے اس لڑکی کا رشتہ، لیکن تقریباً عمر بھی برابر ہی تھی. تو ایک ماں اپنے 4-5 سال کے بچے کے ساتھ اسٹیج پہ چڑھی. بچے نے پوچھا، امی، دلہن بنی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، امی یہ کون تھے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا یہ ماموں کی دلہن ہے. آپ کو بتاؤں اتنا چھوٹا سا بچہ وہ کیا بولا؟ کہنے لگا، یہ تو بالکل سامنے، دولہا دلہن کے سامنے وہ بولا، امی یہ تو ماموں کی اماں لگ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ سماج کا، تو جب اتنا چھوٹے سے بچے نے یہ کہا کہ امی تو ماموں کی اماں لگ رہی ہیں، تو کیا زمانہ نہیں کہے گا کہ یہ ماموں، یہ دولہا کی ماں لگ رہی ہے بیوی کے بجائے؟ وہ نوبت نہیں آنے دیجیے. اچھے رشتے آئیں، خدا کی رائے لیجیے اور بسم اللہ پڑھیے اور بچی کو رخصت کر دیجیے. کیونکہ اگر چھان پھٹک کیجیے گا، جتنی چھان پھٹک ہوتی ہے، یہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اتنا مت چھانو،
ورنہ ہر بار میں ریتی ریتی نکلتی چلی جائے گی۔ یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ جیسے ہی اچھا رشتہ آئے ویسے ہی بچی کو رخصت کر دیا جائے۔ میری اگر کوئی بات بری لگی ہو میرے ناظرین کو تو میں معذرت چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔ خداوند کریم آپ کے آنگنوں میں بہاروں کی برسات بھیجے۔ الہی آمین۔